بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو عبادتیں خاص رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک عبادت اعتکاف کی ہے اور دوسرا لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے لیلۃ القدر کے متعلق بیان کریں گے کہ لیلۃ القدر اس امت کو کیوں دی گئی اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورت اس رات کے متعلق نازل فرمائی ہے، جسے سورہ قدر کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس فضیلت والی رات شب قدر کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی بعض صورتیں اور آیات ایسی ہیں جو کسی خاص موقع پر نازل ہوئی ہیں، تو ان کے نازل ہونے کا ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک شان نزول ہوتا ہے۔ تو جو یہ صورت ہے سورہ قدر، اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل جہاد کے اندر مشغول رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا، تو اس پر اللہ رب العزت نے سورہ قدر نازل فرمائی، جس میں اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بھی بہتر قرار دیا ہے۔ اور ابن جریر نے بروایت مجاہد ایک دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، دن بھر جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 مہینے اس نے اسی طرح مسلسل عبادت میں گزار دیے۔ اس پر اللہ رب العزت نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت کی فضیلت سب پر ثابت فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے ہے۔ لیلۃ القدر، قدر کے ایک معنی عظمت اور شرافت کے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت اور شرف ہے۔ لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر اور شرف بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے اس رات کی تعیین کے بارے میں۔ اتنی بات تو قرآن کریم کی تصریحات سے ثابت ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک میں آتی ہے، مگر تاریخ کے تعین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جو 40 تک پہنچے ہیں، اور ان سب اقوال میں صحیح یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ مگر آخری عشرہ کی کوئی خاص تاریخ متعین نہیں، بلکہ ان میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے۔ وہ ہر رمضان میں بدلتی بھی رہتی ہے، اور ان میں 10 میں سے خاص طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے کسی رات کے اندر بھی یہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، تو اس لیے ان 5 راتوں کے اندر تھوڑی دیر جاگ کر عبادت کر لی جائے تو جو عبادت کر لے گا اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس رات کی سب سے جو بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے وہ تو وہی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال سے زائد کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ پھر بہتر ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں کی، کتنی بہتر ہے، دگنی بہتر ہے، چوگنی بہتر ہے، 10 گنا بہتر ہے یا 100 گنا بہتر ہے، یہ ذکر نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں،
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے جبریل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہو، بجز اس آدمی کے جو شراب پیتا یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب ہے۔ شب قدر میں بعض حضرات کو خاص انوارات کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، مگر نہ یہ سب کو حاصل ہوتا ہے، نہ رات کی برکات اور ثواب حاصل ہونے میں ایسے مشاہدات کا کوئی دخل ہے، اس لیے اس کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور دعا کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرما دیجیے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ یہ رات بہت ہی فضیلت والی رات ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تھوڑا وقت نکال کر ان راتوں کے اندر تھوڑی عبادت کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ فضیلت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان راتوں کی قدر کو پہچانتے ہوئے ان کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔